حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين والشافع الكونين مولانا ومقتدانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا سا زحمت کریں اور یہ فاصلے اپنے درمیان ختم کریں ایک بار پھر میں گزارش کروں گا تھوڑا جوان آگے آ جائیں اور ہمیں بھی گفتگو میں آسانی ہو اس کے بعد ہم قطب عالم امکان حضرت صاحب العصر والزمان امام عصر ارواحنا لطراب مقدمہ الفدا کی بارگاہ میں ان کی جدہ ماجدہ انسیہ حورہ بطول و عذرا دختے پیمبر دوسرا حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ المناک شہادت کے ایام کی تعزیت اور تسلیت پیش کریں گے ایک بار اور بآواز بلند صلوات بھیج کر میرے عزیزو اس دنیا میں
ہمیں دو طرح کی اشیاء کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک اصل اور ایک نقل۔ ایک صرف شکل، صرف صورت، اور دوسرا حقیقت۔ ایک اوریجنل اور دوسرا ڈمی۔ یہی آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، جس نے آپ کو 24 گھنٹے مصروف کیا ہوا ہے، بیکار اور فضول زیادہ تر۔ اس کی بھی دو شکلیں ہیں، کبھی آپ کے پاس اوریجنل ہوتا ہے، کبھی آپ بچوں کے لیے ڈمی لے لیتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ بھی ڈیوائس ہے، آلہ ہے، موبائل ہے، مگر فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو اوریجنل ہے وہ کام کرتا ہے، اور جو صرف ڈمی ہے وہ صرف دکھائی دیتا ہے۔ اس سے اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ اخروٹ لے آئیں بازار سے، اور جب اسے توڑیں تو کوئی ایسا بھی نکلے گا جو اندر سے خالی ہے۔ باہر سے سبھی اخروٹ ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اندر سے خالی ہیں، انہیں ہم کھوکھلے کہتے ہیں، مگر دیکھنے میں سبھی ایک جیسے ہیں۔ عزیزو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جیسی ہمیں دکھائی دے رہی ہو حقیقت میں بھی وہی ہو، بلکہ جب کوئی خاص وقت آتا ہے، جب کوئی خاص کام پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اب میں کالنگ اصلی موبائل سے کر سکتا ہوں، ڈمی سے نہیں کر سکتا۔ میرے کام وہی اخروٹ آئے گا جو اندر سے بھرا ہوا ہے، وہ اخروٹ میرے کام نہیں آئے گا جو اندر سے خالی ہے اور کھوکھلا ہے۔ جس طریقے سے مختلف چیزوں کا یہی حال ہے، بعینہ ہی دین کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کی بھی بعینہ ہی یہی صورتحال ہے۔ یہ میں الفاظ بدلوں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو ماننے کی صورتحال ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اندر سے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، مملو ہیں، اور دیکھنے میں بھی ایمان والے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کی صورتیں تو مومنوں والی ہیں، جن کی شکلیں تو مسلمانوں والی ہیں، مگر اندر سے کھوکھلے ہیں، ان کے اندر حقیقت ایمانی نہیں پائی جاتی۔ لہذا دکھائی تو پوری امت ایک جیسی دیتی ہے، وقت آنے پر پتہ چلتا ہے کوئی دین پر قربان ہونا چاہتا ہے، کوئی دین کو قربان کرنا چاہتا ہے، کوئی دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہے، اور کوئی دین کے ساتھ صرف لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ اور شاید اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، خاص طور سے ہمارے وہ جوان بچے جو تقریباً ہر ہفتے جن کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے، ان سے تو یہ گفتگو ہماری رہتی ہی ہے۔ آج آپ سے بھی عرض کر دیں کہ اسلام دنیا کے باقی دھرموں کی طرح سے ایک دھرم نہیں ہے، باقی مذاہب کی طرح سے ایک مذہب نہیں ہے کہ جس میں کچھ ریچولز ہوں، کچھ اعمال ہوں، کچھ کرنے کے کام ہوں۔ نہیں عزیزو، اگر اسلام نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اسلام نے کوئی قانون رکھا ہے، اگر اسلام نے کوئی عبادت رکھی ہے، تو اس کا کوئی فلسفہ ہے، اس کا کوئی راز ہے، اس کا کوئی رزلٹ ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہے، اس کی کوئی حکمت ہے،
وہ صرف ایک خانہ پوری نہیں ہے، وہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے کہ بس آپ آئیں، وضو کریں، لباس پہنیں، کھڑے ہو جائیں اور کچھ اٹھک بیٹھک کر کے کچھ الفاظ ہیں جو زبان پر دہرائیں اور بس آپ کی پرستش ہو گئی، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کی عبادت ہو گئی۔ نہیں عزیزو، نماز کی ظاہری شکل و صورت بنانا کچھ اور ہے اور نماز کی حقیقت تک پہنچنا کچھ اور ہے۔ اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے، ان کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک صرف شکل ہے، صرف ظاہر ہے، صرف سطح ہے، صرف چھلکا ہے، اور دوسری اس کی حقیقت ہے، دوسری اس کا فلسفہ ہے، دوسری اس کا راز ہے۔ لہذا عزیزو، ظاہری طور کے اوپر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے شرک کو ترک کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو ہاں وہ ظاہری طور پر مسلمان ہو چکا ہے، لیکن حقیقی طور پر، عملی طور پر اس کا اسلام وہاں ثابت ہوگا جہاں اس کے سامنے مختلف راستے آئیں، مختلف آپشنز آئیں، وہ کسی کے آگے بھی جھک سکتا ہو مگر کسی کے آگے نہ جھکے، صرف خدا کے آگے جھکے۔ لیکن اگر ہر دربار کے آگے، ہر چوکھٹ کے آگے، ہر طاقتور کے آگے کوئی شخص جھکتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ کلمہ توحید بھی اس کی زبان پر ہے، تو وہ مسلمان ہے مگر کھوکھلا، وہ اسلام رکھتا ہے مگر اندر سے خالی۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اب عزیزو، جب آپ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے تو جہاں اسلام کا ہر حکم اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے، ایک فلسفہ رکھتا ہے، ایک حکمت رکھتا ہے، ایک نتیجہ رکھتا ہے، اسی طرح کل اسلام اللہ کے آخری پیغام کے طور پر جو انسانیت کی فلاح کے لیے، بشریت کی نجات کے لیے آیا ہے، جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کی ایک ظاہری حالت ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک حقیقت ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک حقیقت ہے۔ کیا آپ نے ملاحظہ کیا، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اگر وہ ہو تو اس کا فیض دنیا میں بھی حاصل ہوگا، قبر میں بھی حاصل ہوگا، اور اگر وہ حقیقت نہ ہو تو وہ دین جو صرف کھوکھلا ہے وہ نہ یہاں کام آئے گا نہ وہاں کام آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ حقیقت اسلام کیا ہے، وہ حقیقت دین کیا ہے؟ عزیزو، میں نے جس آیہ کریمہ کی آپ حضرات کے خدمت میں تلاوت کی، اس میں پروردگار متعال اسی حقیقت دین کو بیان کر رہا ہے، اسی دین کی اصل کو بیان کر رہا ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے بعد تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور اس کے بعد وہ ولی ہے کہ جس کی 3 صفات ہیں، جو ایمان لانے والا ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یہ 3 ہیں، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اس کے بعد نام نہیں بتایا، صرف صفات بتا دی کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ تمہارا ولی ہے۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یعنی ولایت وہ اسلام کی روح ہے، اگر ہو تو دین میں جان پائی جاتی ہے، اگر نہ ہو تو اسلام کا صرف نام ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ اگر ہو تو پھر اسلام روح والا ہے، دین جاندار ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر نام اسلام کا ہوگا، حلیہ اسلام کا ہوگا،
شکلیں اسلام کی ہوں گی لیکن حقیقت اسلام کی نہیں ہوگی میرے عزیزو۔ تو پتہ کب چلے گا؟ ظاہری طور کے اوپر دیکھنے میں تو سبھی مسلمان نظر آئیں گے، دیکھنے میں تو سبھی کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، دیکھنے میں تو سبھی سجے دھجے نظر آئیں گے، دیکھنے میں تو سبھی عطر لگائے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون حقیقت میں مسلمان ہے؟ کس نے حقیقت میں کلمہ پڑھا ہے اور کس نے صرف ایک ظاہری شکل ہے جو اپنائی ہے، ایک روپ ہے جو دھارا ہے۔ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ یہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے کہ دین کی روح اسی سے ہے، دین کی جان اسی سے ہے۔ کوئی راز تو ہوگا نا، پوری توجہ، کوئی راز تو ہوگا کہ اتنی زیادہ اہمیت ولایت کی کیوں ہے۔ پہنچیے 1400 سال پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرما رہے ہیں، اور اس حج کے لیے پہلے سے لوگ جمع ہیں جو مدینے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی ماحول ہی اس طرح کا ہے کہ اس مرتبہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ حضور سرور کائنات نے دین پورا پہنچا دیا، قرآن مجید نازل ہو چکا، احکام شریعت کے آ گئے، حلال کیا ہے یہ بھی آ گیا، حرام کیا ہے یہ بھی آ گیا، واجب کیا ہے یہ بھی آ گیا، مستحب کیا ہے یہ بھی آ گیا، اور حضور نے خود عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ اب یہ ایک حج بچتا ہے، یہ بھی آپ نے کر کے مسلمانوں کا ساتھ لے کر کے دکھا دیا کہ اللہ کے گھر کا حج اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سب کچھ سرور کائنات نے پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد اب جب آپ ایک چوراہے پر پہنچے ہیں کہ جس کا نام غدیر خم ہے، تو وہاں پر آپ کو حکم یہ ملتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے اللہ کے رسول، اے رسول پہنچا دیجئے اس کام کو، اس پیغام کو جو آپ پر پہلے ہی بھیجا جا چکا ہے، جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ پوری توجہ، جو پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ کتنا اہم ہے۔ سب کچھ پہنچا دیا مسلمانوں سے۔ سرور کائنات نے اقرار لیا نا، حلال میں نے بتایا، مجمع کہتا ہے جی، حرام بتایا، مجمع کہتا ہے جی، واجب بتا دیا جی، نماز سکھا دی جی، سکھا دی، روزہ زکوٰۃ سب کچھ سکھا دیا، حج بچتا تھا وہ بھی سکھا دیا۔ مسلمان مطمئن ہے کہ سب کچھ آ گیا، مسلمان راضی ہے کہ سب کچھ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے ابھی وہ نہیں آیا کہ اگر وہ پیغام نہ آیا تو کچھ بھی نہیں آیا۔ سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا، لیکن اگر وہ اصل پیغام نہیں آیا، یا ایھا الرسول گفتگو ہے رسول سے۔ پوری توجہ، پروردگار متعال نے قرآن مجید میں مختلف القاب سے اپنے حبیب کو یاد کیا ہے، محبت سے طٰہٰ کہا ہے، یاسین کہا ہے، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، مختلف القاب، لیکن یہاں پر رسول کہہ کے خطاب کیا۔ حضور یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، حبیب کبریا ہیں، صاحب لولاک ہیں، صاحب معراج ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ساری فضیلتیں اپنے مقام پر۔ میرے حبیب یہ سب تیرے القاب ہیں، یہ میری تجھ سے محبت ہے، یہ تیری مجھ سے محبت ہے، مگر رسالت تیرا منصب ہے، رسالت تیرا عہدہ ہے، رسالت تیرا مشن ہے، رسالت تیرا کام ہے۔ سارے القاب اپنی جگہ، لیکن اگر رسالت مکمل تو سب کچھ مکمل، اگر رسالت نامکمل تو سب کچھ ادھورا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ رسول کہہ کے خطاب کیا کہ آپ ایک مشن لے کر کے گئے ہیں، لہذا اس مشن کا بنیادی ترین پیغام پہنچنا چاہیے۔ یعنی گویا میں اپنے الفاظ میں جہاں سے گفتگو شروع کی تھی، اس
اس کو نتیجہ خیز بنا دوں آپ کے سامنے. اے میرے حبیب، اب تک جو کچھ پہنچایا یہ اسلام کا ڈھانچہ تھا. اے میرے حبیب، نماز پہنچا دی، دین کا ستون ہے. روزہ پہنچا دیا، دین کا اہم رکن ہے. حج پہنچا دیا، دین کی جان ہے. زکوٰۃ پہنچا دی، سب کچھ پہنچا دیا. جو کچھ اب تک پہنچایا یہ ہے اسلام کا پیکر. جو اب تک پہنچایا یہ ہے اسلام کا ڈھانچہ. جو اب تک پہنچایا یہ ہے اسلام کا پتلا. ولایت کو پہنچا کے اس اسلام کے پتلے میں روح پھونک دو. ولایت کو پہنچاؤ اور اسلام کے پتلے میں روح ڈال دو، جان ڈال دو. اگر یہ نہیں پہنچایا تو ایسا نہیں ہے کہ دین ادھورا رہ گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ دین ناقص رہ گیا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ پہنچا دیا کچھ رہ گیا. عجیب الفاظ ہیں، فما بلغت رسالتا. میرے حبیب آدھا بھی نہیں، پونا بھی نہیں، کچھ فیصد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پہنچایا. دین ادھورا نہیں رہا، دین آیا ہی نہیں. تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ دین کہ جس میں روح ولایت ہو وہ حقیقت اسلام ہے. جو روح ولایت سے خالی ہو وہ ان عرب حکمرانوں کی طرح سے اسلام کی ڈمیاں ہیں. صلوات بھیجے بر محمد والے. کیوں زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں مجالس جناب سیدہ کا اہتمام؟ کیوں زیادہ ضروری ہے اس میں شرکت؟ لیکن علماء کی تاکید ایسے ہی نہیں ہے کہ فاطمیہ کو عاشورہ کی مثل برپا کرو. یہ تاکید ایسے ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اولین مدافعہ ولایت ہیں، اولین شہیدہ ولایت ہیں. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اپنی جان کی جو قربانی پیش کی ہے وہ اسلام کی روح کو بچانے کے لیے. اسی روح کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجے بر محمد. لہذا بہت آپ سنتے آئے صدیوں سے کہنے والوں نے کہا کہ ضرورت کیا ہے مظلوم کا تذکرہ کرنے کی، ضرورت کیا ہے یہ مجالس عزا برپا کرنے کی، ضرورت کیا ہے یہ جلوس ہائے عزا برپا کرنے کی. کہتے آئے، اعتراضات پہ اعتراضات ہوتے آئے کہ نہیں یہ سیرت رسول میں نہیں ملتا، یہ سنت میں نہیں ہے، یہ اس کا اسلام میں کہیں حکم نہیں. ہر طرح کے اعتراضات اور آپ کی طرف سے جوابات بھی دیے جاتے رہے. یہ تھی ساری گفتگو تھیوریٹیکل، یہ سب تھی لفظوں کی جنگ، یہ سب تھی ذہنوں کی فکروں کی لڑائی. اعتراض جواب، اعتراض جواب، جواب کا جواب. نہیں عزیزو، آج وہ دور آ گیا. توجہ زمانوں کی خاصتوں سے چاہوں گا. آج وہ دور آ گیا، اب زبان سے نہ کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت ہے. کاش توجہ کر لیں آپ. آج کی مجلس کا اہم ترین پیغام، آج وہ وقت آ گیا زبان سے نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ زبان سے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت ہے. جو کہتے آئے آج تک کہ ذکر مظلوم نہ کرو، ماتم نہ کرو، گریہ نہ کرو، مجلس نہ کرو، وہ ظالم کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. جن کا یہی کہنا تھا نا کہ مجلس نہیں کرو، آنسو نہیں بہاؤ، سینہ کو بھی مت کرو، ذکر مظلوم مت کرو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہیں ہماری طرح رہو، اسلام کی خوبیاں بیان کرو. آج دنیا نے دیکھا کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی غم شہ کے مخالف تھے سب ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنوں نے مظلوم کا تذکرہ کیا مظلوموں کے ساتھ گئے. صلوات بھیجے بر محمد والے.
کوئی آنکھیں نہ کھولے، اگر دن کے اجالے میں کسی کو چمکتا سورج نظر نہ آئے، اگر دن کے اجالے میں کسی کو چمکتا سورج نظر نہ آئے اور یہ کہتا پھر رہا ہو کہاں ہے روشنی، کہاں ہے سورج، کہاں ہے حقیقت، تو دنیا کہے گی اپنی آنکھوں کا علاج کرو۔ اب بھی اگر کسی کو ولایت کا حق سمجھ میں نہیں آ رہا تو دل کی آنکھوں کا علاج کرے۔ صلوات ہے جمر محمد والے محمد۔ حالانکہ یہ برکت صرف اگرچہ بہت زیادہ ہم بھی متمسک نہیں ہیں، بہت خیریت ہمارے یہاں بھی نہیں ہے، لیکن جو ہلکا سا بھی تعلق جڑا رہا، مظلوموں کا صرف تذکرہ ہوتا رہا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، نہیں، فائدہ دیکھ لو، تذکرہ ہوتا رہا، نتیجہ یہ نکلا یہ ہو نہیں سکتا کوئی مظلوم ظالم کا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہاں دوسری بھی، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، لوگوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنی شروع کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ ایک کاش توجہ کیجئے جوانوں، توجہ ہے، پروردگارہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا مدد تو صرف اللہ سے لینی چاہیے، مدد صرف اللہ سے لینی چاہیے، اس لیے یا رسول اللہ مدد غلط ہے، یا علی مدد شرک ہے، یا حسین مدد شرک ہے، یہ سب بدعتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن مجید کی توحید یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد چاہیں گے۔ وہ سمجھنے والے سمجھے ہی نہیں کہ یہاں ہمیں روکا جا رہا ہے ایک دوسرے کام سے جو اب دنیا میں سامنے آ گیا کہ شیاطین کی عبادت کرو، شیطان کی ابلیس کی پرستش کرو اور پرستش کر کے اس سے اپنا کام نکالو۔ جب بھی یہ ملٹی نیشنل کمپنیز یا دنیا والے جاتے ہیں ابلیسوں سے، شیاطین سے اپنے کام نکالنے کے لیے، تو ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ تمہارے کام ہو جائیں گے مگر شرط یہ ہے ہمارا سجدہ کرو، شرط یہ ہے ہماری پرستش کرو، شرط یہ ہے ہماری عبادت کرو، ہمارا رکوع کرو، ہمارے آگے جھکو۔ کاش اب توجہ کر لیں، آج سیٹانزم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، شیطان پرستی پھیلی ہوئی ہے۔ لباس اور لبادہ عیسائیت کا ہو سکتا ہے، اندر سے شیطان پرست ہیں، لبادہ یہودیت کا ہے، اندر سے شیطان پرست ہیں، لبادہ اسلام کا ہے، اندر سے شیطان پرست ہیں، مدد شیطان کی چاہتے ہیں، شیاطین کی مدد چاہتے ہیں، تو شیاطین ان سے اپنی عبادت چاہتے ہیں، شیاطین ان سے اپنی پرستش چاہتے ہیں۔ قربان جائیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر، 1400 سال پہلے ہی سورے میں مسلمان کو سکھا دیا تمہاری زندگی میں مسئلے آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، مالی تنگی آئے گی، بیماریاں آئیں گی، گھبرانا نہیں، کہیں شیطانوں کی گود میں جا کے نہ بیٹھ جانا کہ وہ تم سے اپنی عبادت کرانے لگ جائیں۔ آ کے نماز میں کہو عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تیری۔ اور یہ اپنے ان القرآن یفسرہ الزمان، قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے پردے وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے جاتے ہیں۔ کل نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ قرآن مجید نے کیا تاکید کی ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مدد چاہیں گے۔ آج پتا چلا کہ شیاطین مدد کرتے ہیں، اپنی عبادت کرا کے مسلمان کو سکھا دیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری مجھ سے مدد جب لوگے تو اس کا مطلب میرے بندوں سے بھی مدد نہ لینا، نہیں۔ جب تمہیں بیماری لگے تو ڈاکٹر کی مدد لینا کوئی شرک نہیں ہوگا، جب گھر بنانا ہو انجینئر کی مدد لینا کوئی شرک نہیں ہوگا، جب دیواریں کھڑی کرنی ہو معمار کی مدد لینا کوئی شرک نہیں ہوگا، جب کوئی بھاری چیز اٹھانا ہو بھائی کو بلا لینا، ذرا ہاتھ بٹا دو، ذرا کام کر دو، ذرا مدد کر دو، کوئی شرک نہیں ہوگا۔ تو جس کی جتنی طاقت میں نے دی ہے اتنی طاقت کے مطابق، میری ہوئی دی ہوئی طاقت کے مطابق کسی سے مدد
لینے سے شرک نہیں ہوگا. جسے میں کل کائنات کا مولا بنا دوں اسے یا علی کہنے سے بھی کوئی شرک نہیں ہوگا. بس یہ سمجھنا کہ وہ تم کسی غیر سے مدد نہیں لے رہے ہو, نفس اللہ سے مدد لے رہے ہو, ید اللہ سے مدد لے رہے ہو, جنب اللہ سے مدد لے رہے ہو, عین اللہ سے مدد لے رہے ہو, اذن اللہ سے مدد لے رہے ہو, نفس اللہ سے مدد لے رہے ہو. یہ غیر کی مدد نہیں ہے. لیکن یہ تو تھی علمی گفتگو. آج دنیا نے دیکھا جو کہتے رہے علی کو مدد کے لیے نہ پکارو, رسول کو مدد کے لیے نہ پکارو, حسین کو مدد کے لیے نہ پکارو, دنیا نے دیکھا وہ سب کے سب دنیا کی شیطانی طاقتوں کی مدد پر ٹکے ہوئے جنہوں نے ہمیشہ علی کو مدد کے لیے صلوات بھیجے بر محمد والے. اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, اب علمی گفتگو کی ضرورت نہیں. اب دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, بولیں گے تو جان کا خطرہ ہے, اور وہ کون ہیں وہ کہتے ہیں جان ہے ہی اسی لیے کہ راہ خدا میں قربان ہوگا. زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یہ فرق اسی کا ہے. کس کے ہاں دین کی حقیقت ہے, کس کے ہاں دین صرف ایک نام ہے. دنیا کے اندر دو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مسلمانوں کی 2 big gatherings, 2 بڑے اجتماعات ہر سال ہوتے ہیں. ایک کعبۃ اللہ اور ایک کعبۃ القلوب. ایک اللہ کے کعبے کا اجتماع, ایک دلوں کے کعبے کا اجتماع. ایک سرزمین مکہ, دوسری سرزمین معلی. وہاں کا پانی آب شفا زمزم, یہاں کی مٹی خاک شفا. وہاں صفا و مروہ کے درمیان سعی, یہاں بین الحرمین سعی. اور ناپنے والوں نے, پیمائش کرنے والوں نے پیمائش کی, جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ بین الحرمین ہے. دو بڑے اجتماع. لیکن جب رپورٹ کارڈ آتا ہے سامنے تو کہنے والے کہتے ہیں حاجی پانی کے لیے تڑپ رہے تھے, کوئی پانی کے لیے پوچھ نہیں رہا تھا. کتنا تڑپ رہے تھے؟ کہا پوچھنے کتنا تڑپ رہے تھے؟ پانی نہ ملنے سے مر گئے. اموات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کسی کو پانی نہیں ملا, کسی کو کھانا نہیں ملا, کسی کو سایہ نہیں ملا, کسی کو دھکے لگے. اور جب پانی بھی کسی نے وہ شفا کا پانی لینا چاہا تو قیمتی فروخت کیا گیا, پیسے لیے گئے, ایک خدمت کے بدلے پیسے لیے گئے, پوری توجہ چاہتا ہوں. حالانکہ اللہ نے بہت نوازا تھا, تیل کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی کہ زائرین سے, حاجیوں سے ایک پیسہ بھی لیا جاتا. مگر نہیں, زائروں سے لیا گیا, ہر نام پر لیا گیا. پوری توجہ, کسی کے صحت کے نام پر لیا گیا, رہائش کے نام پر لیا گیا کہ دھکے نہ لگیں, نہ معلوم کون سی فیسلٹیز دینے کے لیے زائرین سے رقومات لی گئیں. لیکن جب دلوں کے کعبے میں اجتماع ہوا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق. وہاں لاکھوں کا مجمع, یہاں کروڑوں کا مجمع. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. وہاں لاکھوں کا مجمع تھا, یہاں کروڑوں کا مجمع. وہاں کوئی دھکے لگنے سے مرا, کوئی پانی نہ ملنے سے مرا, کوئی دھوپ لگنے سے مرا. پوری توجہ. لیکن جو یہاں گئے تھے کفن خرید کے لاتے رہے, کوئی نہیں مرا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. لکھ کے
ثابت کیا کریں کہ دین ولایت کا نام ہے دوسرا؟ ہم بول بول کے ثابت کیا کریں کہ دین ولایت کا نام ہے دوسرا؟ بھائی مسلمانوں کے دو اجتماع ہوتے ہیں، دو بڑے اجتماع، دو بڑی گیدرنگز، بس دیکھ لو، ایک ولایت والے ہیں، دوسرے ولایت سے خالی ہیں۔ ہم کچھ نہیں کہتے، فرق خود پہچانو، کون زائرین کو لوٹتا ہے، کون زائرین پر سب کچھ لٹا رہا ہے۔ محمد والے اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ سورج کہاں ہے، اس کے بعد بھی کوئی کہے روشنی کہاں ہے، تو اسے آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے۔ دل کا اندھا ہے تو دل کے اندھے پن کو دور کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ کا جہاد کتنا امپورٹنٹ تھا، سیدہ کا دربار جانا کتنا ضروری تھا، سیدہ کا مسجد جانا کتنا ضروری تھا۔ نہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے گئی تھی، ایک باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی تھی، تو سخت غلطی پر ہے۔ سیدہ مہدی کی آمد تک کی نسلوں کو دیکھ رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کی ولایت سے لوگ ہٹ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کبھی کوئی لوٹے گا، کبھی کوئی لوٹے گا۔ ان کا کوئی والی نہیں ہوگا، ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا، ان کا کوئی امام نہیں ہوگا، ان کا کوئی محافظ نہیں ہوگا، ان کا کوئی رہبر نہیں ہوگا، ان کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا، انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ سیدہ ہیں کہ جن کے احترام کے لیے سرکار اپنی نشست چھوڑ دیتے ہیں، وہ اجلا صاحب مجلس سے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، دوڑ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، جب سفر پر جاتے ہیں تو آخری گھر جہاں سے رخصت ہوتے ہیں وہ سیدہ کا ہوتا ہے، جب سفر سے لوٹ کے آتے ہیں تو پہلا گھر جہاں جا کے سلام کرتے ہیں وہ سیدہ کا گھر ہے۔ سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی مالکہ، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو، وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے، ایک باغ کے لیے جائیں گی مسجد میں، ایک باغ کے لیے جائیں گی دربار میں؟ نہیں عزیزو، نہیں۔ سیدہ نے جو جہاد کیا ہے، گھر سے نکلی ہیں تو دفاع ولایت کے لیے، آپ جو نکلی ہیں تو دفاع ولایت کے لیے، دربار میں گئی ہیں اپنے شوہر کی، مولا علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، اور مسجد میں گئی ہیں دین کا فلسفہ سمجھانے کے لیے۔ بس عزیزو، شہزادی دین کا فلسفہ سمجھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئی ہیں کہ تم کیا تھے، تمہیں نہ رہنا آتا تھا، نہ کھانا آتا تھا، نہ پینا آتا تھا، کہاں سے گندا پانی پیتے تھے، پتے کھاتے تھے، تم اپنا حشر بھول گئے؟ یہ میرے بابا نے آ کے تمہیں شہر نشینی سکھائی، میرے بابا نے آ کے تمہیں ایک دوسرے کے حقوق سکھائے، میرے بابا نے آ کے تمہیں انسانیت کا درس پڑھایا، میرے بابا نے آ کے تمہیں یکجا کیا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مسجد میں بھی آ رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہی نہیں ہو کہ جو جنگوں میں کھڑے ہوتے تھے؟ کیا تم ہی نہیں ہو کہ جن کی بہادریاں مشہور ہوتی تھیں؟ شہزادی مہاجرین کو بھی خطاب کر رہی ہیں، شہزادی انصار کو بھی خطاب کر رہی ہیں۔ ہاں عزیزو، بس وقت تو نہیں ہے کہ شہزادی کا ہم پورا خطبہ ممبر سے پڑھیں، لیکن ہاں یہ گزارش ضرور کریں گے، فاطمیوں کے لیے خاص طور سے آج کے دور میں اس خطبے کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں مولا علی کے خطبے بھی محفوظ ہیں نہج البلاغہ میں اور دیگر کتابوں میں، امام سجاد کا خطبہ شام بھی مشہور ہے، مگر یہ شہزادی کا فی البدیہہ دیا ہوا مسجد کا خطبہ فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہے، فصاحت و بلاغت کی مثال ہے۔ ہاں کچھ بیویوں کو ساتھ لے کے جب آپ تشریف لے گئی ہیں تو پردے کے ایک طرف سے آپ نے آواز دی ہے، مجمع کو خطاب کیا ہے، اور کیا فرمایا ہے آپ نے؟ وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةُ بِنْتِ نَبِيِّكَ۔ کل کوئی یہ نہ کہے ارے کوئی خاتون تھی پردے کے پیچھے، ہمیں کیا معلوم کون خاتون تھی جو گفتگو کر رہی تھی، اس لیے فرمایا ارے میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ۔
میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور میرے عزیزوں کاش وقت ہوتا تو میں کچھ فقروں کی آپ کے سامنے تشریح کر سکتا۔ شہزادی نے حمد خدا بجا لائی۔ یہ فرمایا حمد خدا بجا لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سے ہمارا صبر کوئی چھین نہیں سکتا، ہم سے ہماری شجاعت کوئی چھین نہیں سکتا۔ ان حالات میں بھی ہم حمد پروردگار بجا لا رہے ہیں۔ اور خطبہ آگے بڑھا تو ایک مقام پہ آپ نے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم سب کے سب شرک سے پاک ہو جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر شرک چھپا ہوا نہ ہو۔ اگر شرک چھپا ہوا ہے اور اس سے اور اس سے ڈر رہے ہو، یہاں اور وہاں بھٹک رہے ہو، صرف اللہ کا خوف نہیں رکھ رہے ہو، تو یہ ایمان کیسا؟ اگر مومن ہو تو شرک کو دور کرو، اپنے ایمان کو ثبوت دو۔ شہزادے نے فرمایا اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تم تکبر سے اپنے آپ کو پاک کر سکو، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تم اپنے دلوں کو پاک کر سکو، اپنے رزق میں برکت لے کے آ سکو، اللہ نے روزے کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ہماری اطاعت اس لیے رکھی ہے۔ عزیز و شہزادی کے خطبے کی جان اور اہم ترین فقرہ ہو، فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہماری اطاعت اس لیے رکھی ہے تاکہ تم تفرقے سے بچ سکو، بکھرنے سے بچ سکو۔ ہمیں امام نہیں مانو گے، ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو کون ہوگا تمہارا امام؟ کون بچائے گا تمہیں بکھرنے سے؟ کون بچائے گا تمہیں ٹکڑیوں میں بٹنے سے؟ ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت کا نظام قائم رہے، اور ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ کہ تم تفرقے سے محفوظ رہو، تم ٹکڑیوں میں بٹنے سے محفوظ رہو۔ اور ہاں بی بی کا ایک پیغام یہیں پہ چھپا ہوا ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، جو ولایت اتنی زیادہ ضروری ہے، جو امامت اتنی زیادہ ضروری ہے، وہ امامت کم سے کم امامت کے ماننے والوں کے اتحاد کا مرکز ہونا چاہیے، ان کے دلوں کو ملنے کا محور ہونا چاہیے کہ ہم باقی سارا اختلاف اپنا ختم کریں گے، صرف ایک ہی بات کو بنیاد بنائیں گے کہ جو تمہارا امام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ جب امام کے نام پر ہم متحد ہوں گے تو شہزادی نے جس دفاع ولایت کی شروعات کی تھی، جس کا آغاز کیا تھا، وہ حضرت حجت کے ظہور کے ذریعے وہ جہاد مکمل ہو جائے گا، وہ ولایت اہل بیت پوری دنیا کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط جو امام نے فرمائی کہ بنام امامت یکجا ہو جاؤ، بنام امامت متحد ہو جاؤ۔ ہاں عزیزو، جناب امیر کائنات کو سرور کائنات نے صبر کا حکم دیا ہے، جو بعد میں حالات پیش آنے والے ہیں ان سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تاکید بھی ہے کہ علی صبر کرنا، علی خاموشی اختیار کرنا۔ اللہ رے وصیت پیغمبر امیر کائنات نے اتنی خاموشی اختیار کی کہ ملتا ہے یہاں تک کہ اگر گفتگو کی ضرورت بھی، ان حالات میں گفتگو کی ضرورت بھی پیش آتی تھی تو اشارہ فرماتے تھے، اشارہ فرماتے تھے۔ ہاں عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں بس میں ایک تصور ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہمارا عزیز، ہمارا اپنا، تو دل دکھتا ہے۔ جانے والا کسی عمر کے جس حصے میں بھی ہو، فراق شاق ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو دل دکھتا ہے، جب جاتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہو تو کس کا دل نہیں دکھے گا؟ تو کچھ تصورات جو ہمیں کر لینے چاہیے۔ ارے حضور کی، رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہو، اے کاش آپ کی عمر زیادہ ہوتی تو شاید ہمارا دل اتنا نہ دکھتا۔ اے کاش آپ ضعیفی کی عمر میں پہنچی ہوتی اور پھر دنیا سے رخصت ہوتی۔ ارے نہیں، عین جوانی کے عالم میں
اے کاش آپ حمل سے نہ ہوتی، اے کاش محسن کی شہادت نہ ہوئی ہوتی تو شاید ہمارا دل اتنا نہ دکھتا۔ اے کاش ارے در و دیوار کے درمیان پسلیاں پس نہ گئی ہوتی تو شاید ہمارا دل اتنا نہ دکھتا۔ نہیں، شہزادی جوان بھی ہیں، شہزادی زخمی بھی ہیں، شہزادی بابا کا غم بھی اور محسن کا غم بھی لیے ہوئے ہیں بستر علالت پر۔ ہاں اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں میں نے دیکھا ایک روایت میں امام حسن مجتبیٰ ایک لعین سے مخاطب ہیں۔ شہزادی کی مجلس کی مجبوریاں یہ ہے نا کہ ہم کچھ نام بھی زبان پر نہیں لا سکتے، کچھ نام بھی ہم زبان پر نہیں لا سکتے، مگر دل تھام کے سننا۔ امام حسن مجتبیٰ نے نام لیا، نام تاریخ میں محفوظ ہے، اور نام لے کے کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے امام حسن مجتبیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نام لے کے اس شخص سے کہتے ہیں ارے تو نے میری ماں کے ہاتھ پہ اتنی ضربے لگا، تم نے میری مادر گرامی کے ہاتھ میں اتنی ضربے لگا کہ ہاتھ سے خون جاری ہو گیا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جس بی بی کے احترام کے لیے، جس کی بی بی کے احترام کے لیے سرکار اپنی نشست چھوڑ دیتے ہو، ارے گلی میں نامحرم اس کا محاصرہ کر خدا کو کسی کا ہاں عزیزو ابھی 2 مجلسیں اور ہوں گی، علماء کرام مفصل بیان کریں گے، بس میں اسی پر آپ کی زحمت ختم کرنا چاہوں گا کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا صبت علیہ مسائب لو انا صبت علیہ سرنا لیالیا، ارے مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی، اتنی مصیبتیں اگر پہاڑ پہ گرتی تو وہ چکنا چور ہو جاتے، وہ چکنا چور ہو جاتے، دنوں پہ پڑتی تو وہ مثل کالی رات کے ہو جاتے۔ اجرکم علی اللہ، مگر شہزادی نے اپنا درد چھپایا۔ یا علی آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، میں نے سنا مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ارے بنت رسول کیا پوچھتی ہو؟ ارے وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے، ارے اب میں سلام کرتا ہوں۔ مدینے والے جواب نہیں دیتے۔ سنتے ہو نا یہودی کے باغ میں پانی دیتے تھے، کیوں؟ مدینے کے اندر علی کو کوئی مزدوری رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ بائیکاٹ کر دیا گیا فاتح خیبر کا، امیر کائنات کا، کہ مدینے سے باہر جا کے یہودی کے باغ میں پانی دینے پر مجبور ہیں۔ تو علی کی تنہائی کا وقت ہے نا، جب سب نے بائیکاٹ کر دیا تو ایک ہی سہارا ہے، کس سے آ کے گفتگو کریں، کون دلاسا دے، کون تسلی دے؟ رسول کی بیٹی زہرائے اطہر، زہرائے مرضیہ، انسیہ اورا، ارے جس کا شوہر اتنا مظلوم ہو وہ کوئی اپنی مصیبت بتائے بھی تو کیسے؟ انتہائی ہو گئی، ارے ٹوٹی پسلیوں کا بھی تب پتہ چلا جب آسمان کی مدد سے غسل دے لگے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب سپرد لحد کیا تو فرمایا یا رسول اللہ، ارے میرا بھی سلام قبول کیجئے، اپنی بیٹی کا بھی سلام قبول کیجئے۔ اس کے بعد کیا فرماتے؟ یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا۔ نہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، عددار مجلس ختم ہو رہی، اپنی بیٹی سے پوچھئے گا، نہیں یہ نہیں فرمایا اپنی بیٹی سے پوچھئے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا استخبرہ، ارے اپنی بیٹی سے، اپنی بیٹی سے زور دے کے پوچھئے گا، اپنی بیٹی سے اصرار کر کے پوچھئے گا، اپنی بیٹی سے محنت کر کے پوچھئے گا۔
ظلم ڈھایا مجھے علی کو نہیں. امانت آپ کے سپرد ہے, امانت آپ کے حوالے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دو